السلام علیکم۔ یہ پہلا جو میرا لیکچر تھا وہ تھا تنقید کیا ہے اور تنقید اور تخلیق کا رشتہ کیا ہے۔ یہ اسی کا دوسرا حصہ ہے۔ اس سے آگے لکھنا ہے کہ فن پارے کی تشریح و تزیین۔ یہ بھی ہم نے بتانا ہے کہ فن پارہ کیا ہوتا ہے، اس کی تشریح و تزیین۔ مختلف جو سائنٹسٹ ہے یا سائنسدان یا نقادوں نے، نقاد کہہ سکتے، سائنٹسٹ نہیں کہہ سکتے، سوری، جو بھی ہمارے جو مصنف محققین گزرے ہیں انگریزی کے، اردو کے، انہوں نے کیسے اس کی تعریف کی ہے، کن الفاظ میں وہ کہتے ہیں کہ فن پارہ کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہی آتا ہے ایلیٹ، جو انگریزی نقاد ہے۔ وہ کہتا ہے تنقید کا مقصد فن پارے کی تشریح و تزیین کرنا ہے۔ کومز لکھتا ہے ایک اچھا نقاد جہاں تک اس سے ہو سکتا ہے اپنے سوچے سمجھے تاثر کو جو اس نے کسی مصنف، کسی ڈرامے، کسی ناول، کسی مضمون وغیرہ سے حاصل کیا ہوتا ہے، ممکن اور واضح طور پر ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اس طرح فن پارے کی اس تفہیم اور لطف اندوزی کے عمل میں مدد بہم پہنچاتا ہے۔ بہم، ابہم یعنی چھپا ہوا، جو اسے تجربے سے حاصل ہوتی ہے، جو فن پارے کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لیتا ہے، جنہوں نے مل کر اس فن پارے کو مخصوص صفت عطا کی۔ اس نے بہت ہی، آپ چھوٹی والی کر لیں، مطلب ہمارے پاس دو یا تین یا چار تعریفیں ایسی ہونی چاہیے کہ ہم واضح کر پائیں کہ فن پارے کی تشریح و تزیین کیا ہوتی ہے۔ پھر ایڈسن کے خیال میں کہتا ہے کہ ایک سچا نقاد کسی ادیب یا کسی ادب پارے کی خامیوں پہ اتنا زور نہیں دیتا جتنا کہ اس کی خوبیوں پر۔ وہ ایڈسن کا خیال سب سے مختلف تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جو اچھا نقاد ہے وہ خامیوں پر زور نہیں دیتا بلکہ وہ خوبیوں پر زور دیتا ہے۔ ہڈسن لکھتا ہے کہ اگر ادب مختلف صورتوں میں تشریح حیات ہے تو تنقید ادب کی تشریح ہے۔ ڈرائیڈن اور شیگل یہ اردو ادب کے بہت ہی اہم نقاد ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ شاعر روح اثر کی پیداوار ہوتا ہے، اس کے مزاح میں اس کی نسل و قوم کو بھی دخل ہوتا ہے جو کسی فن پارے کی تخلیق پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ گویا ادب اس طرح روح اثر کا آغاز ہوتا ہے۔ اس نے واضح کیا کہ روح اثر کا آغاز کیسے ہوتا ہے۔ پھر ایلیٹ کہتا ہے کہ ہر ملک کا ادب ایک عضویاتی کل کی طرح ہوتا ہے اور زندہ شے کی طرح نشوونما پاتا ہے۔ نقادوں کے مطابق جو ادب کی ہے وہ دو قسمیں ہیں، معلوماتی تنقید اور تاثراتی تنقید۔ اس کی جو باقاعدہ ہے مطلب معلوماتی تنقید کا یہ بتا سکتے ہیں کہ معلوماتی جو ادب میں تنقید ہے وہ اس میں لغت کا ہونا ضروری ہے، تاریخ اور سوشل میڈیا یا سوشل سائنس کی کتابیں شامل ہوتی ہیں۔ تاثراتی تنقید کیا ہے؟ تاثراتی ادب میں تمام تنقیدی اور نثری، یعنی جو تاثراتی ہے اس میں تنقیدی اور نثری اصناف شامل ہوتی ہے۔ جدید تنقید کا آغاز مولانا تافسان حالی کے مقدمہ شعر و شاعری 1893 سے کیا جاتا ہے، یعنی مقدمہ شعر و شاعری جو کتاب ہے وہ 1893 میں پہلی بار شائع ہوئی۔ بعض ناقدین نے مولانا حالی کے مقدمے کو لیریکل بیلڈز کے دباچہ کا ہم پلہ قرار دیا۔ اب حالی جتنے اہم نقاد ہیں اتنے ہی بڑے شاعر بھی۔ آل احمد سرور، یہ سرور نہیں ہم نے پڑھنا، آل احمد سرور ہے، جنہوں نے تنقید کے ساتھ ساتھ شاعری بھی کی۔ نظری تنقید پتہ ہونا چاہیے کہ نظری تنقید کیا ہے۔ نظری تنقید اصول سازی سے عبارت ہے۔ اس میں ادب اور فن سے وابستہ مسائل و مباحث کا جائزہ لیتے ہوئے ادبی قدروں کی چھان پھٹک سے تخلیقی معیار کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ پھر نظری تنقید اور عملی تنقید، یہ بھی دو اقسام ہیں تنقید کی۔ جب نظری تنقید سے وضع کردہ ضوابط و قوانین کی روشنی میں ادبی تخلیقات کے حسن و قبح کو اجاگر کیا جائے تو وہ عملی تنقید کہلاتی ہے۔ اب جو مشرقی تنقید نگار ہیں ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ الطاف حسین حالی ہے، شبلی نعمانی ہے۔ اردو ادب کے بیک وقت ادیب، شاعر، محقق اور نقاد تھے۔ انہوں نے شاعری بھی کی، محقق بھی بنے اور نقاد بھی تھے، تنقید بھی کی، تحقیق بھی کی۔ شبلی نے شعر و شاعری نثر میں جہاں اعلیٰ کام سر انجام دیے، جس طرح حالی نے سر سید کی شخصیت سے اثر قبول کیا، شبلی نے شعر العجم ان کی تنقیدی تصنیف ہے، اسے تحقیقی تنقید بھی کہہ سکتے ہیں، تصنیف کہہ سکتے ہیں۔ مولانا حسین آزاد عبدالرحمن بجنوری بھی اہم نقاد نگار ہیں۔ عبدالرحمن بجنوری نے دو کتابیں دی، محاسن کلام غالب اور باقیات بجنوری۔
پہلے ہم نے مشرقی تنقید نگار دیکھے، اب ہم دیکھیں گے کہ شاعری میں تنقیدی نظریات، کہ شاعری میں کون کون سے شاعروں نے کیسے تنقیدی نظریات دیے۔ دکنی شعرا میں مولا اسد اللہ وجی نے باضابطہ کتب مشتری میں تنقیدی خیالات ظاہر کیے۔ ان کی کتب مشتری شاعری مثنوی ہے، تو اس میں انہوں نے تنقیدی جو اظہار تھے وہ کیے، اور شاعری میں سادگی، نزاکت، معنی افرینی، جدت الفاظ، ربط اور معنی خیز الفاظ کے استعمال پر زور دیا۔ بطور نمونہ ایک شعر، یعنی کہ اب مثال دینے کے لیے ہمیں کچھ تو چاہیے، شاعری کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں شعر کا ہونا ضروری ہے۔ کہتے ہیں جو بے ربط بولے تو بتیاں 25، جو بے ربط بولے تو بتیاں 25، بلا ہے جو یک بیت بولے سلیس۔ ولی دکنی کہتے ہیں کہ ہے ولی جو کہ ہے بلند خیال، ہے ولی جو کہ ہے بلند خیال، شعر میرا پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے شاعر ہیں، اس کے علاوہ میر سودا، مصنفی انشا، غالب میر حسن اقبال کی شاعری میں بھی ہمیں تنقیدی نظریات ملتے ہیں۔ ادھر ہوتا ہے ہمارا سوال کا جو آخر، یعنی جو تنقید کیا ہے، تنقید اور تخلیق کا جو رشتہ ہے، یہ پہلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں، اور دوسری ویڈیو جو ہے یہ اس پر تشریح و تذیع کے بارے میں، مشرقی نکات کون سے تھے ہمارے، اور شاعری میں کون سے شاعروں نے تنقید میں قدم رکھا، یہ کویسچن پورا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ ایسا بالکل یہ کویسچن لکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جو نمبر ہیں وہ فل آئیں گے۔